الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے شیخ محمد امان جامی رحمہ اللہ کی کتاب قرۃ اعین السلفیہ بالاجوبہ الجامعہ کے سامنے کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج کا یہ درس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ پچھلے دروس کے اندر اللہ رب العالمین سے محبت کرنے کے اسلام کے اندر کیا معیار ہیں، کیا پیمانہ ہے، اور یہ کہ اللہ کی محبت کو کیسے جانا جائے، اور ہم اللہ سے محبت کرنے میں کیسے اس کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں۔ ان ساری باتوں پر گفتگو ہوئی پچھلے دروس کے اندر، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی ذکر ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار کیا ہے، اور یہ کہ دین اسلام کے اندر محبت رسول کا کیا مقام ہے۔ لیکن اس پر تفصیلی گفتگو نہیں ہو پائی تھی، بلکہ جو لوگ محبت کے نام پر، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر ڈھونگ رچاتے ہیں اور کھوکھلے نعرے لگاتے ہیں، لیکن جو اس کا معیار، اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے ہیں، جو کہ محبت کرنے کا اصل مفہوم ہوتا ہے، اصل معنی ہوتا ہے، اس پر باتیں ہو گئی تھیں۔ اور ساتھ ہی محبت رسول کے نام پر جو عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس پر بات ہوئی کہ دین اسلام کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ جو ہے ایک گھٹیا لفظ ہے۔ اس کو نہ تو اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ جو ہے گھٹیا قسم کے بیہودہ صوفیوں کی نکالی ہوئی اصطلاح ہے، جسے وہ اس کے الہی یا اس کے رسول وغیرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس کا استعمال نہ تو قرآن میں ہوا ہے، اور نہ ہی حدیث میں ہوا ہے، اور نہ ہی صحابہ کی زبان سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو پھر ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ لفظ ایرانیوں، فارسیوں کے ذریعے سے، اور جو فارسی شعراء جو کہ شرابی قسم کے ہوتے ہیں، انہی لوگوں نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ اور جب یہ لفظ انہی شعراء کے ذریعے صوفیوں میں گیا تو انہوں نے بھی استعمال کیا اس کے الہی اور اس کے رسول وغیرہ اور کیا کیا، جو کہ ایک دم گھٹیا صفت ہے، کیونکہ اس لفظ کا استعمال کوئی جو ہے اپنے محبوب انسانوں کے لیے نہیں کرتا ہے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے نہیں کرے گا اس لفظ کا استعمال کہ مجھے جو ہے مجھے اپنے والدین سے عشق ہے، یا مجھے میرے بھائی بہنوں سے مجھے عشق ہے، یا مجھے فلاں سے عشق ہے۔ یا اپنے استاذ کے لیے کہے گا کہ میں اپنے استاذ سے عشق کرتا ہوں؟ نہیں کرے گا۔ کوئی کہے گا اپنی بیٹی سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنی جو ہے بیٹے سے، کسی سے عشق کرتا ہوں۔ اگر یہ لفظ آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے قریبی دوستوں ساتھیوں کے لیے نہیں استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیوں استعمال کر سکتے ہیں؟ اس لفظ کے اندر ہی گھٹیا پن ہے، لیکن آپ دیکھیں جو ہے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ یہ لفظ جو ہے یہ گھٹیا قسم کے صوفیوں کا جو ہے ایجاد کردہ ہے، اس لیے لفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ کے لیے بالکل بھی درست نہیں ہے۔ کوئی بھی اس میں، وہ کہتے ہیں کہ محبت کے اندر حد سے زیادہ بڑھ جانے کے لیے، ارے اس کے لیے کوئی لفظ اگر ہوتا نا تو حدیث کے اندر آتا، زیادہ جو محبت کے لیے لفظ آتا ہے خلا کا لفظ آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے جو ہے خلیل کہا جاتا ہے، جو بہت ہی زیادہ قریبی محبوب ساتھی ہو اس کو خلیل کہتے ہیں۔ اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو اسی لیے جو ہے خلیل کا لفظ استعمال ہوا۔ آپ دیکھیں بعض صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیلی کہتے تھے، یعنی اپنا جو ہے بہت ہی زیادہ محبوب اپنا ساتھی اور دوست کہتے تھے۔
اس کے لیے آپ چنانچہ ایک حدیث میں ایسا آیا ہوا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اخبرنی حبیب او اخبرنی خلیلی ابو القاسم، اس طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت جو ہے ابو القاسم تھی کہ میرے خلیل نے مجھے یہ بتایا ہے، مطلب اس سے مراد ابو القاسم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیتے ہیں۔ تو لفظ خلہ ہے، ہاں، جس کے اندر جو ہے محبت کا معیار بڑھا ہوا ہو، پیمانہ بڑھا ہوا ہو، لیکن اس کے علاوہ یہ لفظ جو ہے کہیں آیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو یہ جو ہے جانبی بات تھی۔ آج جو ہے جو سوال ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا مفہوم ہے اور اسلام کے اندر اس کا کیا مقام ہے، اس تعلق سے آپ سے پوچھا گیا۔ تو سوال جو کیا گیا کہ اللہ کی محبت کرنے کے اسباب سے جانکاری جب ہو جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا معنی ہے، اسلام کے اندر اس کا کیا مقام ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ کی محبت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے لیے خالص ہو، اور غیر اللہ کی محبت بھی اگر اللہ کی خاطر خالص ہے تو یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ چنانچہ جب آپ کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسی قبیل سے ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کی طرف اس کے رسول اور سفیر ہیں، اس کے اور اس کے بندوں کے درمیان تبلیغ دین اور ہدایت میں ایک آپ واسطہ ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت کریں۔ تو یہ اللہ کی خاطر دوسروں سے محبت کرنا، اب یہ محبت جو انسان دوسروں سے کرتا ہے یعنی اللہ کے بندوں سے، تو یہ دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو اللہ کی خاطر ہوگی یا اللہ کی خاطر نہیں ہوگی۔ اللہ کی خاطر نہیں ہوگی، جسے انسان جو ہے کسی سے محبت کرے، کسی سے دوستی کرے دنیاوی اغراض کے لیے، مال و دولت کے لیے، مثال کے طور پر رشتہ داری کے لیے، شادی کے لیے، یا اسی طریقے سے اس کی جو ہے اور کسی مقصد سے اس سے وہ محبت کرتا ہے، چنانچہ وہ مقصد، اس کا غرض جو دنیاوی غرض ہے وہ جب ختم ہو جائے گی، اس کے ختم ہوتی اس کی محبت بھی چلی جائے گی۔ یہ جو ہے دنیاوی اغراض اور مقاصد کی خاطر محبت کرنے کا نتیجہ اور انجام ہے کہ وہ غرض جیسے ختم ہوا اس کی محبت جو ہے ختم ہو جائے گی۔ آدمی جو ہے کسی سے دوستی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ وہ مل کر کے کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، وہ تجارت ختم ہوئی، اس کی دوستی ختم، اس کی محبت اس سے ختم، اس کو اس سے قرضہ لینا ہے، اس کو اس سے پیسہ لینا ہے، یا وہ جو ہے اس کے کچھ مفاد وابستہ ہیں، مفاد ختم ہو گیا، اس کی دوستی ختم ہوگی، اس کی محبت ختم ہوگی۔ اس کی محبت اسی وقت تھی جب تک اس سے مفاد تھے، وابستہ تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کی خاطر جب محبت ہوتی ہے تو پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ قیامت تک باقی رہے گی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ الاخلاء یومئذ، قیامت کے دن جو یہاں دنیا میں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے نا، وہ ساری دوستی ختم ہو جائے گی، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کی جو دوستی ہوگی وہ باقی رہے گی۔ یہاں متقین سے مراد وہ لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے، جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے دنیا میں۔ تو دنیا میں محبت کرنا اللہ کی خاطر جو ہوتی ہے وہ باقی رہے گی، قیامت تک باقی رہے گی، اور اللہ کی خاطر نہیں ہوگی تو دنیا ہی میں وہ ختم ہو جائے گی، آخرت تک باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ ایک شخص سے صحیح بخاری میں غالباً یہ روایت موجود ہے کہ ایک بندہ کسی کے پاس جا رہا تھا زیارت کرنے کے لیے، دور سفر کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمانا چاہا کہ بھئی یہ بندہ کیوں جا رہا ہے۔ تو ایک فرشتہ راستے میں آ کر کے پوچھتا ہے اس سے کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ فلاں بستی میں اللہ کا ایک بندہ رہتا ہے، اس سے مجھے محبت ہے اللہ واسطے، اسی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اسی سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ
اتنی دور دراز سفر کر کے جا رہے ہو، دھوپ میں گرمی میں پریشان حال ہو کر، لگتا ہے اس کے کچھ احسانات ہوں گے تم پر، یعنی تمہارے کچھ مفادات وابستہ ہوں گے تبھی جا رہے ہو اس سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو کہا نہیں، کوئی مفادات وابستہ ہمارے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اور اس کے نیک ہونے کی وجہ سے، اس کے اچھے ہونے کی وجہ سے ہم اللہ کے واسطے جا رہے ہیں اسے ملنے کے لیے۔ تو فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تمہیں آزمانے کے لیے، چنانچہ تم جو ہے کھرے اترے، تو جس طریقے سے تم اللہ کے اس نیک بندے سے محبت کرتے ہو، ایسے اللہ تم سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی خاطر جب کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے رہنمائی کی ہے حدیثوں کے اندر کہ آپس میں ایک دوسرے سے اگر محبت کرو تو اللہ کی خاطر ہونا چاہیے اور کسی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک مشہور حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں، تین خصلتیں جس کے اندر پائی جائیں، ثلاثۃ من وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی اس کے اندر ایمان کی حلاوت پائی جائے گی، ایمان کی مٹھاس پائی جائے گی۔ وہ تین چیزیں کون ہیں، تین خصلتیں کون ہیں؟ اس میں ایک یہ ہے کہ ان یحب اللہ و رسولہ، لا یحبہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، ان یحب اللہ و رسولہ، پہلی چیز یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو اسے، اور دوسری چیز ہے ان یحب الرجل لا یحبہ الا للہ، کہ وہ کسی بندے سے، کسی انسان سے محبت کرتا ہو اللہ کی خاطر، اور تیسری خصلت یہ ہے کہ وہ کفر اور شرک اور اس کے اسباب سے دور بھاگے، یکرہ الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ، اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے نکال لیا، بچا لیا، تو اب جو ہے اس سے نفرت کرے، دور بھاگے، ویسے ہی جیسے وہ آگ سے دور بھاگتا ہے، کما یکرہ یقذف فی النار، آگ میں ڈالے جانے سے جیسے وہ بھاگتا ہے، ایسے ہی وہ کفر اور شرک سے بھاگے اور اس کے اسباب سے بھاگے۔ تو اگر جس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، یعنی کفر اور شرک سے نفرت ہے، اس کے وسائل سے بھی، اس کے ذرائع سے بھی اسے نفرت ہے، اور اسی طریقے سے وہ کسی بندے سے اگر محبت کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، اور یہ کہ وہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ خصلتیں اگر اس کے اندر پائی جائیں گی تو یہ ہے اس حدیث کے اندر کہ اس کے اندر گویا ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پائی جاتی ہے، ایمان کی روح اس کے اندر اصلی پائی جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی اس کو عبادت بتائے گا کہ اللہ کی خاطر جو ہے کسی انسان سے آدمی محبت کرے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جو بات ہو رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے ساری چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنے نفس کے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی تم جو ہے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، تو آپ نے کہا الآن یا عمر، اب جو ہے تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ یہ جو ہے کامل ایمان کی نشانی ہے کہ انسان کہ ایک مومن بندہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری چیزوں سے، کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت کرے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے جگہ فرمایا ہے کہ وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی جو ہے مومن نہیں ہو سکتا، نہیں کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے دل میں دنیا کی ساری چیزوں سے، اس کے اولاد سے، اس کے والدین سے اور تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، سب سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں جب تک اس کے نزدیک، جب تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صاف صاف آپ نے فرما دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار کیا ہے، کیسے محبت کرتے؟
کیا جانا چاہیے، یہ صحابہ کرام سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں صحابہ کرام آپ سے کتنی محبت کرتے تھے، آپ کو جو آنکھ بھر کے لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے، یہ محبت کا پیمانہ تھا یہ محبت کی انتہا تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہات سے ایک شخص آیا اور اس نے اللہ کے رسول سے سوال کر لیا، متی الساعہ یا رسول اللہ، کہ قیامت کب آئے گی؟ تو کہتے ہیں کہ اس وقت مسجد نبوی میں اللہ کے رسول نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، جماعت کھڑی ہو رہی تھی، تو آپ نے نماز پڑھا دی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے سوال کیا، این السائل عن الساعہ، قیامت کے بارے میں سوال جو کر رہا تھا وہ بندہ کہاں ہے؟ تو وہ شخص کھڑا ہوا اور کہا، اللہ کے رسول میں نے سوال کیا تھا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا، ماذا اعددت لها وهي قائمہ، قیامت تو آنی ہے اپنے وقت پر، اس کے لیے تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو اس بندے نے کہا، اللہ کے رسول ما اعددت لها من کثیر من صلاۃ و زکوٰۃ و صدقات ولکنی احب اللہ و رسول، اللہ کے رسول میرے پاس تو بہت زیادہ نیکی نہیں ہے، قیامت کے لیے میرے پاس کوئی بہت بڑی تیاری تو نہیں ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، انت مع من احببت، تم قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد ہمیں بہت خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے زیادہ کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول کے اس جملے سے، انت مع من احببت، کہ تم قیامت کے دن اس کی رفاقت میں ہوگے، اس کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں محبت ہے، کہتے ہیں بہت خوشی ہوئی۔ کیوں خوشی ہوئی بھائی؟ حضرت انس کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم بہت زیادہ خوش ہوئے اللہ کے رسول کے اس قول سے؟ اس لیے خوش ہوئے کہ دیکھیے صحابہ کرام کا جو ہے ایمان اور یقین آخرت کے بارے میں کتنا پختہ تھا، اس بات کا اندازہ لگتا ہے یہاں پر کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے تھے تو انہیں کتنی خوشی ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ پوری کائنات ان کو مل گئی، پوری دنیا کے وہ مالک ہیں۔ اللہ کے رسول کی صحبت کا جو شرف تھا، اس سے اندازہ لگایا انس کے اس قول سے کہ کس قدر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کا مطلب یہ کہنے کا کہ جیسے ہم یہاں اللہ کے رسول کی صحبت میں رہتے ہیں، آپ کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، آپ سے جو ہے دین کی باتیں سنتے ہیں، آخرت کی باتیں سنتے ہیں، تو جس طرح سے ہمیں یہاں صحبت والی نعمت ملی، اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے کا جو شرف ہمیں حاصل ہوا ہے، قیامت کے دن بھی ہم انشاءاللہ ہوں گے، اس لیے کہ ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بہت محبت کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول نے ایک اصول بتا دیا کہ جو آدمی جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم جو اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی جو وہاں پر ہوں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں، اس لیے وہ خوش ہوئے اور وہ اس پر فخر بھی کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے محبت کا معیار آپ دیکھیں، کیسے وہ صحابہ کرام آپ کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے تھے، آپ کے اشارے ابرو پر وہ لوگ جو ہر کام کرنے کے لیے تیار رہتے تھے اور دل کے اندر ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ محبت کا یہی پیمانہ ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہوں اس کے اشارے پہ آپ کام کریں اور دل کے اندر ذرا سا جھجک محسوس نہ کریں، یہ بالکل سوچیں ہی نہ کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے مجھ سے، آرڈر ہوا کہ آپ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ یہی بات کہی گئی قرآن کریم کے اندر، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو اپنا فیصل نہ بنا لیں اپنے اختلافی معاملات میں، اور آپ جو فیصلہ کر دیں اس پر وہ راضی ہو جائیں، قانع ہو جائیں، اور دل کے اندر ذرا بھی ہچک محسوس نہ کریں اور آپ کے فیصلے پر وہ پوری طرح سے راضی ہو جائیں۔ یہ محبت کا معیار۔ اگر تھوڑا سا بھی جھجک محسوس کریں، آپ کے خلاف اگر فیصلہ جا رہا ہے، اللہ کے رسول کا کوئی حکم ہے اور اس حکم کو
آپ اپنے لیے اگر کچھ بھی غلط محسوس کر رہے ہیں، اپنے جو ہے نفس پر ذرا بھی اگر اس کو بھاری محسوس کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ تو آپ کا فیصلہ ہمارے خلاف کتنا جاتا ہے وہ تو دور کی بات ہے، ہم آپ کے فرامین پر عمل کتنا کرتے ہیں، یہ اصل مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ کی لائی ہوئی شریعت کو معلوم کریں، پھر آپ کی سنتوں پر عمل کریں، پھر اس کی طرف دوسروں کو دعوت دیں۔ ساتھ ہی یہ خیال رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، آپ کے اقوال افعال پر کسی دوسرے کی بات کو مقدم نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مطلق اطاعت فرض کیا ہے، وہ اطاعت جو کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے معاملات کے ذمہ دار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، یعنی حکام اور علماء کی۔ اور اگر تمہارے درمیان کسی بھی چیز میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہی جو ہے انجام کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھا اور بہتر ہے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت کا جو لفظ ہے، یہ دوبارہ جو لایا گیا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلق اطاعت ہے، جس طریقے سے اللہ کی مطلق اطاعت ہے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی امر کا حکم دیں تو اس کی اطاعت کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں اس کے بارے میں قرآن کے اندر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا حکم قرآن میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہم حدیث کو قرآن پر پرکھیں گے، نہیں 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 نہیں، حدیث اگر صحیح ہے تو اس کو قرآن پر پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خامدی قسم کے لوگ دین کو جو سمجھاتے ہیں نا، دین کو غلط جو ہے اس کا انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ صحیح اگر حدیث ہے سند کے ساتھ ثابت ہو جائے تو اس کو قرآن پر پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر دوسروں کی باتوں کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ ہم جو حدیث کو قرآن پر پرکھیں گے۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی چیز سے روک دیں تو اس سے رکنا واجب ہو جاتا ہے، اور قرآن کے اندر پھر یہ دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ یہ ممانعت قرآن میں آئی ہے کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن پالتو گدھا کھانے سے منع کیا، مسلمانوں نے اس پر عمل کیا، جبکہ یہ کتاب اللہ کے اندر نہیں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے سے منع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ بھانجی اور پھوپھی بھتیجی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے سے منع کیا ہے، اور ان دونوں پر مسلمانوں نے عمل کیا ہے۔ یعنی وہ ممانعت خواہ قرآن میں ہو یا سنت رسول میں ہو، کیونکہ سنت میں جو آتا ہے اس کا حکم قرآن جیسا ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوتا ہے، اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز سے منع کرتے ہیں یا کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اس وقت آپ اللہ کی طرف سے تبلیغ دین کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کی اطاعت واجب ہوتی ہے، ساتھ ہی آپ سے محبت، آپ کی تعظیم اور شریعت کی تعظیم بھی واجب ہو جاتی ہے۔ شریعت کی نسبت دونوں کی طرف اسی لیے کی جاتی ہے، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف۔ آپ اللہ کی شریعت کہتے ہیں، رسول اللہ کی شریعت بھی کہتے ہیں۔ پہلی نسبت اس لیے ہے کہ اللہ ہی اصل شارع ہے، اور دوسری نسبت اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت کے مبلغ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت جذباتی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر غلو کرنے لگیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اور حقوق دے دیں جو رب العالمین کے لیے خاص ہیں، جس کی بنیاد پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرنے لگیں، ایسی چیزوں کی طلب کرنے لگیں جن پر صرف اللہ ہی قدرت رکھتا ہے، اور آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کو مدد کے لیے پکارے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام مدینہ کے اندر رہتے تھے، مگر ان کی حالت بالکل بدل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب وہ معاملہ نہیں رہا جو آپ کی زندگی میں تھا۔ جب آپ باحیات تھے اس وقت لوگ آپ کے پاس جاتے تھے دین کی باتیں سیکھنے، دعا کی درخواست کرنے، مدد مانگنے، مگر وفات کے بعد اب ان کاموں کے لیے کوئی آپ کی قبر پر
نہیں جاتا تھا، ہاں صرف سلام بھیجنے جاتے تھے اگر مسجد نبوی میں موجود ہوتے تھے تو، جبکہ آپ کا جسم مبارک قبر میں اسی طرح محفوظ ہے جس طرح آپ دفن کے وقت تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی جائے اور اس کا مقام کیا ہے اسلام کے اندر، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور صحابہ کرام کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور کس طریقے سے وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں بھلائی ہے، اور محبت کی پہچان نبی کی اطاعت ہے، اور نبی کی اطاعت جب کریں گے تو قیامت کے دن ہمیں رفاقت حاصل ہوگی۔ اسی لیے اس وقت قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی جس وقت ایک انصاری صحابی نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، ہم یہاں دنیا میں آپ کی مجلس میں رہتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن جب باہر چلے جاتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں اتنی فکر نہیں ہوتی ہے، ہم کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاتے ہیں، بال بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھے جنت میں جگہ بھی دی تو آپ کی رفاقت ملے گی یا نہیں ملے گی، کیسے ملے گی وہاں پر رفاقت؟ یعنی صحابہ کرام تڑپتے تھے کہ جسے دنیا میں انہیں رفاقت ملی ہے، صحبت ملی ہے، صحبت کا شرف حاصل ہوا ہے، آخرت میں بھی ایسے ہی رہتا تو کتنا اچھا رہتا۔ اس وقت قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی جو رسول کی بات مانے گا، اللہ کی بات مانے گا، وہ قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین اور شہداء اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں گے، آپ کے بتائے ہوئے طریقہ کار اور آپ کے منہج کو اختیار کریں گے دین پر عمل کرنے کو لے کر، تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، آپ کی رفاقت حاصل ہوگی، اور یہ صرف صحابہ ہی کو نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار اور نبی صلی دین کے پر عمل کرنے کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج و طریقہ رہا ہے اس کو جو فالو کرے گا۔ اب جو دین پر چلنے کے لیے دوسروں کے منہج اور مسلک کو، دوسروں کے بتائے ہوئے مذہب کو اختیار کریں گے، دوسروں کے بتائے ہوئے مسلک اور منہج کو اختیار کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوں گے۔ جو جس کو فالو کرے گا، دنیا میں جو جس کو فالو کر رہا ہے دین پر عمل کرنے کو لے کر، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی دین پر عمل کرنا ہے، دین کو اختیار کر، دین پر چلنا ہے تو کسی نہ کسی امام کو پکڑ لو، اس کے اجتہاد کی روشنی میں عمل کرو، ایسا لوگ بولتے ہیں۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ تو پھر اگر کسی کو پکڑ لو گے، اس کے منہج کے حساب سے دین پر عمل کرو گے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلو گے دین پر، نماز روزہ حج زکوٰۃ اور دین کے دیگر تمام اعمال اور عقیدے پر چلو گے، مانو گے، فالو کرو گے کسی امام کو، کسی پیر کو، ٹھیک ہے، تو قیامت کے دن اسی کی رفاقت ملے گی، اسی کے ساتھ ہوگے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے گا، وہی طریقہ جو صحابہ کو آپ نے دیا تھا، بتایا تھا، اور صحابہ کرام نے پوری دنیا کو بتایا، وہ جو منہج نبوی ہم کہتے ہیں، جسے منہج صحابہ کہتے ہیں دین پر چلنے کے لیے، یہ چیز آپ کو حدیثوں کے اندر ملے گی۔ حدیثوں میں جائیں، آپ کو سب کچھ ملے گا کہ اللہ کے رسول کیسے صحابہ کو بتاتے تھے، صحابہ نے اپنے بعد والوں کو بتا دیا ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں نماز کیسے سکھاتے تھے پڑھنے کے لیے، روزہ کیسے سکھاتے تھے، حج کیسے سکھاتے تھے، اور دین کے تمام اعمال کیسے آپ سکھاتے تھے، حدیثوں میں سب موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور اس محبت میں اضافہ کرنے، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے
اور آپ کی لائی ہوئی شریعت مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔